السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم بہت سارا پیسہ کماتے ہیں لیکن ہمارا پیسہ ٹکتا نہیں ہے، پیسوں میں برکت نہیں ہوتی، گھر کی بہت ساری ضرورتیں ادھوری رہ جاتی ہیں اور پیسہ پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ آئیے ہم آپ کو انشاءاللہ 8 کام ایسے بتائیں گے جو انسان ان پر گھروں میں عمل کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں پیسوں کی ریل پیل کر دیں گے اور اس کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے اور اس کے مال میں بھی اضافہ فرمائیں گے۔ نمبر 1، استغفار کی کثرت، یعنی ہمیشہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کرتا رہے اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یا استغفر اللہ پڑھتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتا رہے۔ کیونکہ استغفار کے حدیث پاک میں بڑی فضیلت آئی ہے کہ جو انسان استغفار کی کثرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کی روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں اور اس کے لیے بہترین بارش کا انتظام فرماتے ہیں۔ تو پہلا کام استغفار کی کثرت۔ دوسرا کام تنہائیوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ جس طرح ہم اپنی جلوت کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں، لوگوں کے سامنے گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں اور گناہ نہیں کرتے بلکہ عبادت کرتے ہیں اور لوگ ہم کو بڑا انسان جانتے ہیں سمجھتے ہیں، لیکن ہم جب تنہائی میں آتے ہیں تو بہت سارا گناہ کرتے ہیں۔ اگر وہ گناہ عام ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے تو ہماری عزت خاک میں مل جائے۔ تو دوسرا کام کیا ہے؟ تنہائیوں میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، وہاں پر بھی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ جو انسان تنہائیوں میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے روزی آسان فرما دیں گے۔ تیسرا کام توکل علی اللہ، یعنی اللہ پر بھروسہ کرنا۔ انسان اسباب اختیار کرے، اسباب اختیار کرنے کے بعد اس اسباب پر بھروسہ نہ کرے بلکہ بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کرے کہ جو انسان اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے روزی آسان فرما دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرو، ایسا توکل کرو جیسا توکل کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایسے روزی پہنچائیں گے جس طرح پرندوں کو روزی پہنچاتے ہیں کہ پرندے صبح سویرے بھوکے پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکل کر جاتے ہیں اور شام کو بھر پیٹ اپنے گھونسلوں میں واپس لوٹتے ہیں۔ جس طرح ان کا کوئی بزنس نہیں ہے، ان کا کوئی کاروبار نہیں ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو بہترین روزی پہنچا رہا ہے۔ اگر ہم بھی اپنا توکل، اپنا بھروسہ اللہ کی ذات پر مکمل کر لیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی روزی روٹی آسان فرما دیں گے۔ چوتھا کام اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، کہ جو مال اللہ نے ہم کو دیا ہے اس مال میں غیروں کا بھی حق ہے، یتیموں، مسکینوں، غریبوں، مسجد، مدرسے، ان کے بھی حق ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے راستے ہیں، ان راستوں میں اپنے مال کو لگائے، خرچ کریں۔ مسجد میں دے دے، یتیم ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بیوہ عورت ہے اس کی کفالت کر لے، کوئی یتیم ہے اس کی کفالت کر لے، اس کام میں اپنا پیسہ لگائے تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرے۔ یہ چوتھا کام ہے۔ پانچواں کام ہے قناعت کرے، شکر گزاری کرے۔ جتنا مال اللہ نے آپ کو دیا ہے اس پر آپ شکر گزاری کریں، ناشکری نہ کریں۔ اگر آپ اس مال پر شکر گزاری کریں گے اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اور اضافہ کریں گے، اس مال میں اور اضافہ فرمائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری شکر گزاری کرو گے تو میں تم کو اور بڑھا کر دوں گا۔ اس لیے مال کے اعتبار سے اپنے سے نیچے انسان کو دیکھے، اگر آپ کار والے ہیں تو موٹر سائیکل والوں کو دیکھیں،
موٹر سائیکل والے ہیں تو سائیکل والوں کو دیکھیں، اور سائیکل والے ہیں تو پیدل چلنے والوں کو دیکھیں، یعنی مال کے اعتبار سے اپنے دنی سے انسان کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری آپ کے دل میں آئے گی۔ تو 5واں کام قناعت کرے، شکر گزاری کرے، ہاں ناشکری نہ کرے۔ 6واں کام ہے اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھے، رشتہ داری یاد رکھے، بہن ہے، بھائی ہیں، ہماری خالہ ہیں، ہماری پھوپھیاں ہیں، جو رشتہ دار ہیں ان رشتہ داریوں کی یاد رکھے، اور ان میں جو ضرورت مند ہے ان کی ضرورت پوری کرے، ان کے حقوق ادا کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرے۔ جو انسان اس طرح کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اور 6واں کام ہے مدرسے میں پڑھنے والے جو غریب بچے ہیں ان کے کھانے پینے کی کفالت و ذمہ داری لے لے، اور محتم مدرسے سے پوچھ لے کہ بھائی کتنے بچے یہاں غریب ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، جتنے غریب بچے ہوں ان کی پڑھائی لکھائی کی ذمہ داری لے لے، ان کے کھانے پینے کی ذمہ داری لے لے۔ یہ بہت اونچا اور بہت بڑا کام ہے، اس میں دوہرا ثواب ہے، ایک تو صدقہ کا ثواب ہے، دوسرے جو آپ کے پیسے سے وہ پڑھے گا، جو آپ کے پیسے سے وہ آگے بڑھے گا تو جتنا ثواب اس کو پڑھنے کے ملے گا اتنا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ اور 8واں کام اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے آباد کرے، گھروں کو قبرستان نہ بنائے، گھروں کو قرآن کی تلاوت سے آباد کرے، اور قرآن کی تلاوت اتنی آواز سے کرے، اتنی آواز سے کرے کہ خود سن لے، آہستہ آواز سے نہ کرے، اتنی تیز آواز سے کرے کہ خود سن لے۔ ہاں جو انسان ان 8 کام کو کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی روزی آسان فرمائیں گے، اس کے لیے بہترین فیصلے فرمائیں گے، اس کو بیماریوں سے محفوظ فرمائیں گے، اور اس کی جو ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کو بھی آسان فرمائیں گے۔ اللہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔